آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مجھے آپ پریشان اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آج میں جس حرام خور ادارے کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کے جو ملازم ہیں، جنہیں سرکاری ملازم کہا جاتا ہے، ان کا جو فرض عین ہے وہ رزق حلال عین عبادت نہیں ہے، رزق حرام عین عبادت ہے۔ حلال کو وہ بہت برا سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ درست سمجھ رہے ہیں، میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے حرام خوروں کی بات کر رہا ہوں، نوسربازوں کی بات کر رہا ہوں، سرکاری ملازمین کے روپ میں بدماشوں کی اور بھیڑیوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ CDA کا بجٹ ایک طرف، بنگلہ دیش سری لنکا کا سالانہ بجٹ ایک طرف، یہ یاد رہے۔ اور CDA کے ملازمین کا کام ہے کہ شہر کو خوبصورت بنائیں، دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ایک کریں، لیکن وہ CDA کی زمینوں پہ قبضے کرنے میں پیش ہیں، وہ انکروچمنٹ میں پیش ہیں، بھتہ مافیا میں پیش ہیں، لینڈ مافیا میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ آج میں نام کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں۔ انتہائی اہم سوالات ہیں، اوپن چیلنج ہے۔ CDA کے یہ جتنے کنٹوٹے اور ڈنگے ہیں نا، جن کا کام ہی CDA شہر میں کام کرنے کی بجائے سیاست کے پچھواڑے میں گھسنا ہے یونین کی، وہ ان کو اور ان تمام لوگوں کو جو یہاں کے مقامی ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ان کے باپ کی جاگیر ہے اور CDA ان کے دادے کا ادارہ ہے، یہاں کوئی صحافی بات کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ میرا نام وقاص عزیز ہے، المعروف وقاص شاہ۔ جو آپ جس فورم پہ کہیں گے میں آؤں گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ ٹھیک ہے، میرے سوال غلط ہیں، میں پوری دنیا کے سامنے آپ سے معذرت کروں گا۔ جو قانونی آپ نے کارروائی کرنی ہے، کھلے عام آپ کو چیلنج ہے، بالکل کھلا ڈلا اللہ کے نام پہ جائیے، جو دل کرتا ہے آپ کا کریں۔ لیکن آپ کے جو کرپشن، یہ سفید لباس کے اندر جو بھیڑیے ہیں نا آپ کے، اور جو آپ کے غلیظ کرتوت ہیں، گٹر سے زیادہ اسمیل آتی ہے اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں سے، وہ ساری میں آج ایکسپوز کروں گا۔ آج میں کرنے جا رہا ہوں جو آغاز ہے آپریشن CDA ایپیسوڈ 1۔ یہ ہے جی انوائرمنٹ ونگ، جس کا کام شہر کی تزئین و آرائش کرنا ہے، جنگلات کی حفاظت کرنا ہے۔ نیشنل پارک مارگلہ ہلز نیشنل پارک، بیسیکلی اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو پوری جنگلاتی پٹی ہے اسلام آباد کے ارد گرد، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر سال اپریل، مئی، جون، جولائی میں مارگلہ ہلز پہ آگ لگ جاتی ہے، درخت گرتے ہیں، ٹمبر مافیا کی عیاشی ہو جاتی ہے۔ وہ 400 فائر فائٹرز کدھر ہیں؟ وہ حرام خور کدھر ہوتے ہیں ہر سال، جن کو قوم کے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ لیکن جب تحقیق کی تو ذرائع نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کام کرنے کی بجائے ٹریڈ یونین کی سیاست میں گھسے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد صرف یہاں تک بات نہیں ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ 450 ڈیلی ویجز بھی بھرتی کیے گئے، شاید ضرورت ہوگی، لیکن اس کے باوجود 850 ملازمین ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ یہ کس کی نااہلی ہے؟ کیا DG نیب کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا DG FIA کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں ان کرپٹ اور حرام خوروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے؟ ان کے یہ جو جتنے بھی بڑے وہ سفید پوش معزز بنے ہوئے افسران، ایک ایک کو اگر آپ کھولنا شروع کریں، فائل جو میں آگے کھولوں گا انشاءاللہ تعالی، تو ایک فائل کے اندر اربوں کی کرپشن نظر آئے گی۔ اب یہ جو ڈیلی ویجز والا مدعا ہے، پہلے اس پہ آتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 450 میں سے 50، 100، 150 لوگ جو ہیں وہ آن ڈیوٹی نظر آتے ہیں، باقی سارے گھوسٹ ملازمین ہیں، جعلی شناختی کارڈ انٹریز ہیں، اور کوئی اس کا بائیو میٹرک نہیں ہے، کوئی ان آؤٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹس میں تنخواہیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں، کیونکہ اگر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے تو پورا جینون ریکارڈ دینا پڑتا ہے، حاضریاں دینی پڑتی ہیں، فرانزک آڈٹ ہو سکتا ہے، اور اس پہ مبینہ طور پر مختلف افسران کے نام آ رہے ہیں جو منتھلیاں ان کی لاکھوں میں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ اب جہاں پہ یہ بوگس ملازمین ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سارے کے کوئی کرتے دھرتے بھی ہوں گے، تو اس کے کرتے دھرتے ہیں جناب حرام خور آصف مجید چودھری اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال۔ ڈاکٹر بلال ڈنگر ڈاکٹر ہے، اس کا کام بندروں کے پیٹ میں اگر افارا ہو گیا ہے، گیس بھر گئی ہے تو اس کو انجیکشن لگانا ہے، کسی کھوتے کو لد نہیں آ رہی تو اس کو ہلا کے اس کو جو ہے وہ پوٹی کروانا ہے۔ ڈاکٹر بیسیکلی اس کا کام یہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو چڑیا گھر کے لیے، اسلام آباد کے چڑیا گھر کے لیے اس کو بطور DVM بھرتی کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چڑیا گھر MCI نے بنایا تھا اور یہ چڑیا گھر ختم ہو چکا ہے، اصولاً ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر بلال کی بھی چھٹی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ کیا ہے کہ کرپٹ حرام خور منظور نظر لوگ جو ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوتی، اس لیے اسے جو ہے وہاں سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا، اور نہ صرف ٹرانسفر کیا گیا بلکہ DD کا چارج اور پروموٹ کر کے DDO کا چارج بھی دے دیا گیا، جو کہ ایڈمن آفیسر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ چارج اس لیے یہ دیا گیا کہ یہاں پہ پیسے کی خرد برد ہوتی ہے، اور پھر کوئی نیا بندہ آئے گا تو اس کو نئے سرے سے سارے معاملات کرنے پڑیں گے، تو گھر کی بات گھر میں رہے۔
پردہ نہ اٹھے، پردہ اٹھا تو بات کھل جائے گی، اور پردہ تو اب اٹھ گیا ہے۔ میں یہاں پہ چیئرمین نیب سے کہوں گا کہ یہ جو دو کردار ہیں آصف مجید چودھری اور ڈاکٹر بلال، ان کو گرفتار کیا جائے فوراً سے پہلے، اور اس کے بعد ان کے آمدن سے زائد اثاثے کیسے یہ روزانہ منتھلیاں لگا رہے ہیں، اس سب کا چیک کیا جائے۔ اب یہ جو آصف مجید چودھری ہے، اس کے پاس 4 رینجز ہیں۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نورپور، سید پور، گولڑا، بھاراکو، یہ ٹوٹل 36 پکٹس بنتی ہیں، لیکن بھاراکو میں ایک بھی پکٹ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق 15 پکٹس جو ہیں وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ کیوں وجود رکھیں گی؟ اگر وجود رکھیں گی تو قبضہ مافیا کہاں جائے گا؟ آصف مجید چودھری تو خود ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ قبضے کرواتا ہے۔ بھاراکو کی جو سرکاری زمینیں ہیں ان پہ قبضے ہو چکے ہیں، لیٹیگیشنز میں ہیں چیزیں، وہاں پہ یہ بھتے وصول کرتا ہے، وہاں پہ یہ دھیاڑیاں لگا رہا ہے لمبی لمبی۔ پھر 2 رینجز ہیں نورپور اور سید پور میں، جہاں پہ صابر شاہ صاحب بطور اے ڈی کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ آر او ہیں، ان کو اے ڈی کیوں لگایا گیا، کس بنیاد پر لگایا گیا؟ شاہ جی میرے سید بھائی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں کے سید ہیں۔ خیر، حسب نسب پہ نہیں جاتے، لیکن کام کی اگر بات کی جائے تو ان کو اے ڈی کیوں لگایا گیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی طرح محمد الطاف کو ڈی جی صاحب نے کہا، سردار عرفان خان نیازی نے، کہ یہ جو 36 پکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل صحافیوں کو دی جائیں، تو انہوں نے کوئی جو ہے وہ ڈیٹیلز نہیں دیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ لیں الطاف صاحب، آپ کی ساری ڈیٹیلز بھی، آپ کے اوپر بھی کوئی 10-12 ولاگز بنتے ہیں، میرے پاس چیزیں آ گئی ہیں، وہ میں کروں گا، اور وہ اور صحافی ہوں گے جو آپ سے 5,000 10,000 لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے، یا ان کی منتھلیاں لگی ہوں گی۔ یہاں اس طرف یہ کام نہیں ہے، میں آپ سب حرام خوروں کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میرے ملک کو، میرے وطن عزیز کو جو کھوکھلا کرنے والی آپ جیسی دیمک ہے نا، اس کے اوپر اب جو سپرے ہے وہ میں کروں گا بہت اچھے طریقے سے۔ اور یہاں سردار عرفان خان نیازی صاحب سے میرا سوال بنتا ہے کہ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ڈی جی آپ ہیں، لیکن یہ سارے حرام خور آپ سے زیادہ طاقتور کیوں ہیں؟ آپ ایک خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سب لوگ آپ سے آگے ہیں، یا پھر آپ کی جو خاموشی ہے وہ بہت سے سوالات کو آپ کے حوالے سے بھی جنم دے رہی ہے؟ اب صدیق جو فارسٹر ہے، یہ بھاراکو کا آر او کیوں ہے؟ یہ عہدوں کی بندر بانٹ کیوں ہے؟ ایڈیشنل چارج کے آرڈر جو ہیں وہ ایچ آر ڈی کرتا ہے۔ رول یہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے، لیکن یہ سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آصف مجید کے یہ کرپٹ ترین چمچے کڑچھے ہیں، ٹمبر مافیا یہاں پہ عروج پہ ہے، اور صدیق کے ذریعے جو ہے بھاراکو میں سی ڈی اے کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سارے حرام خور جو ہیں، یہ بھتا لینے والے، اور اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو قائد اعظم جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں نے ملک کس لیے بنایا تھا، ادھر میرا کیا حال ہو رہا ہے، بتی بنا کے مجھے پتہ نہیں کہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اب جاتے جاتے میں یہ بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ آصف مجید سملی ڈیم پر جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی میں آئندہ آنے والے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئندہ آنے والے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ مٹی چوری کرنے والے، یہ مٹی کھانے والے جو کھوتے ہیں وہ کون سے ہیں، گھوسٹ ملازمین کے کیا معاملات ہیں، اربن کے کیا ایشوز چل رہے ہیں، انکروچمنٹس کیا ہیں، بی یو پیز کے کیا معاملات ہیں، کمرشل کے کیا معاملات ہیں، اور مافیا کو خود سی ڈی اے کیسے جنم دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب سے، اور پھر 1-2 معاملات اور بھی ہیں بڑے امپورٹنٹ، وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے، تو سی ڈی اے کے ان تمام حرام خور ملازمین کو مین بولی وارڈ کے اوپر الٹا لٹکا کے، ان کی کھال میں بس بھروا کے ان میں سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ باہر نکلوانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معصوم شہریوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، مختلف جو مرکز ہیں، چاہے وہ F10 ہے، چاہے G11 ہے، چاہے F6 ہے، وہاں پہ جو غریب لوگ 500,000 کی دیہڑی لگانے کے لیے انہوں نے ریڑیاں یا کوئی اور کام کیے ہوتے ہیں، ان کی ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ یہ جو گنڈا گردی انہوں نے یہاں سرکار کے اندر انہوں نے نئی سرکار بنائی ہوئی ہے، اس سب پہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر آپ کے سامنے کھلا سوال ہے، اگر میں نے کوئی سوال غلط کیا ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کا جواب دیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔